ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ یونان میں ہونے والا کشتی کا حادثہ یقیناً پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ جیسے کہ اس کی تفصیلات سے ظاہر ہے، کم و بیش 400 پاکستانی اس میں سوار تھے، جس میں سے کچھ کو تو بچا لیا گیا، مگر اکثریت جو پاکستانی ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے، مگر سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یعنی کل جو پیر کے دن اس سانحے پر قومی پرچم جو سرنگوں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کل یوم سوگ منایا جائے گا، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم نے 4 رکنی کمیٹی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ڈی جی نیشنل پولیس بیورو احسان صادق ہوں گے، وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری افریقہ جاوید عمرانی بھی ساتھ شامل ہوں گے، آزاد جموں کشمیر پونچھ ایجنسی کے ڈی آئی جی سردار ظہیر بھی ہوں گے، اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری FIA فیصل نصیر بھی اسی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ ناظرین، انسانی سمگلنگ کے حوالے سے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے، اور ان کمپنیوں اور اہلکاروں کو، ایجنسیوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی جو اس میں شامل ہوں گے۔ اسی دوران مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی جو متاثر ہونے والے خاندان ہیں ان کے لیے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کی حمایت کریں گی کہ کل یوم سوگ منایا جائے۔ تفصیلات سامعین کچھ یوں ہیں کہ 750 افراد سوار تھے، جس میں 100 کے لگ بھگ خواتین اور بچے شامل تھے۔ وزارت خارجہ کے مطابق جو 78 جو افراد جو بچے ہیں، ان میں 12 پاکستانی شامل ہیں۔ کشتی میں 400 پاکستانی، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، کم بیش 400 پاکستانی اس میں سوار ہوئے تھے۔ پاکستانیوں کو کشتی کے نچلے حصے میں رکھا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تصاویر بھی آ چکی ہیں کہ اگر کشتی کے نچلے حصے میں ایسی کشتی، خستہ حال کشتی جس میں مقررہ تعداد سے زیادہ لوگ سوار تھے، اور اس میں بھی پاکستانیوں کو نچلے حصے میں سوار کیا گیا تھا، تو یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ جو نقصان ہوا ہے، جائے نقصان، اس کے حوالے سے جو ہے پہلے سے قیاس آرائی کرنا زیادہ مشکل نہ تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تو نہیں، لیکن آزاد کشمیر میں مقدمہ درج ہوا ہے، یعنی کہ 26 افراد جو اس تمام گینگ میں شامل تھے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ یونانی جو کوسٹ گارڈ ہے ان پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے کشتی کو ریسکیو نہیں کیا، جو لوگ اس میں شامل تھے ان کو بچانے کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ ناظرین، یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اس پر کنسرن شو کیا ہے، اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اس واقعے کی وہ مذمت کرتے ہیں، اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ UN کے مطابق سمندر میں گھرے جو افراد ہیں، سب سے پہلے ان کو ریسکیو کرنا ترجیح ہونی چاہیے، مگر یونانی جو حکام ہے اس کے حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ درست نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا گیا اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر جو گزشتہ سال تھے کہ کم و بیش 540 ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جو غیر قانونی طور پر جو تارکین وطن کے حوالے سے ہیں، کہ یونان کی جانب سے ان کو واپس بھیجا گیا، جس کے نتیجے میں یہ تباہی و بربادی اس طرح کے واقعات کی صورت میں ہوئی۔ یہ تازہ ترین واقعہ ہے، اس میں بھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو یونانی کوسٹ گارڈ ہے وہ ان کے نزدیک آ گئے تھے، اور بقول ان کے وہ کشتی کے ذریعے رسی کے ذریعے کشتی کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر جو دیگر حوالے سے خبریں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو کشتی پر سوار لوگ تھے ان سے ان کی تلخ کلامی ہوئی، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ ایسے واقعات ہماری تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس بات کی امید کرنی چاہیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اگر اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لیں گے، حکومت اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی، اور اس مذکورہ واقعے میں جو بھی پاکستانی ملوث ہیں، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہو یا پاکستان سے ہو، اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے 350 کم و بیش یا 450 جو پاکستانی نوجوان ہیں جو بہتر مستقبل کے لیے جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اور جو سمندر کے برد ہو گئے، اور جن کی جو پیارے ہیں ان کو اس طرح سے صبر نہیں آئے گا کہ ان کی ڈیڈ باڈی بھی ملنا مشکل ہے، تو اس قسم کے جو آئندہ مستقبل میں واقعات ہیں ان کو یقیناً اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم سے کم ان کی جو تعداد ہے وہ ضرور کم کی جا سکتی ہے۔